الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل عملي كله صالحا وجعله لوجهك خالصا بسم اللہ. ہماری لرن احادیث کے سیشن میں سب سے پہلے ہم جو احادیث پڑھ چکے ہیں ان کو ریویو کرتے ہیں ایک دفعہ. حدیث نمبر 1: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حدیث نمبر 2: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. حدیث نمبر 3: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حدیث نمبر 4: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. حدیث نمبر 5: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدیث نمبر 6: من يريد الله به خيرا يصب منه. حدیث نمبر 7: إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. حدیث نمبر 8: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. حسن وجهه بالنهار. حدیث نمبر 9: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. تو یہ 9 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم 10ویں حدیث انشاءاللہ تعالی لیں گے. اور آج کی جو حدیث ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اگر لسٹ لگے the best people اور ایک لگے the worst people، تو آپ دیکھیں کہ جب سال جس طریقے سے اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح یہ 2020 کا ایئر اینڈ ہو رہا ہے، تو کئی دفعہ اس قسم کی مختلف لسٹس لگتی ہیں
دا بیسٹ اس سال کا بیسٹ کیا تھا اور اس سال کا ورس کیا تھا. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ایک سال والی حدیث نہیں ہے، یعنی یہ کسی ایک سال کی حدیث نہیں ہے. یہ جو لسٹ ہے یہ ایک سال کی لسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو حدیث ہے یہ لمیٹڈ ہے کسی ایک خطے پہ یا جغرافیکل لوکیشن پہ. یہ حدیث صحیح بخاری میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور اس حدیث کو راوی کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. ہم نے اکثر جو احادیث پڑھی ہیں ان کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث انہوں نے ہی راوی کی ہیں. تو آج کی جو حدیث ہے اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ورسٹ پیپل کی کیریکٹرسٹک رکھی. تو یہ چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ہم اس میں سے وہ لیسنز اخذ کر سکیں کہ ہم یہ میک شور کر سکیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں. یہ ایک پہلی یعنی ایک فوکس کیوں نہ بنے، تاکہ ہمارے اندر عملاً طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک ریئل ریلیشن شپ ہم قائم کر سکیں. تھیوریٹیکل نہیں، ریئل. کوئی چیز ہم اپنی دنوں میں راتوں میں ہم ایکچولی استعمال کر سکیں. باقی بھی چیزیں تو ہم ہر وقت اپنی لائف سٹائل کے مطابق استعمال کرتے ہی ہیں، تاکہ یہ ہماری زندگی کا ایک طریقہ بن جائے، روٹین بن جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ حدیث سے ہمیں یہ کلیئر ہوتا ہے ان کا کنسرن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنسرن امت کے لیے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نہیں برداشت کر سکتے، کیا نہیں ایکسپٹ کر سکتے کہ مجھے اور آپ کو کوئی بھی لاس ہو. دوسرا ایک لیسن ہم اس حدیث سے، بلکہ ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ پھر ان لیسنز کو بھی ساتھ ساتھ ہم لکھتے جائیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجدو یہ کیا ورڈ ہے؟ وجدہ. اور پھر جب کوئی بھی عربی میں جب ہمیں اس قسم کا ایک لفظ ملتا ہے جس کا فا یعنی جس کا سٹارٹ علت والے حروف میں سے، علت والے 3 حروف ہیں، آ، و اور یا. تو جب اس قسم کے افعال ہوتے ہیں، فعل الماض ہوتے ہیں، تو ان کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں انٹو فعل المضارع،
تو وہ جو سٹارٹ والی ساؤنڈ ہے علت والی وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. Not in all cases but in many cases. تو یہ لفظ ان میں سے ہے وجدہ، اور پھر ہم کہتے ہیں فعل المضارع کے لیے یجدو یا تجدو. تو یہ لفظ ایک فعل المضارع ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام ابتدا کرنا، شروع کرنا اس لفظ کے ساتھ تجدو. not وجدت، تجدو، کہ آپ کو ملیں گے. آپ دیکھیں گے آپ کیا کہنا چاہیے کہ لیٹ سے کہ کوئی جا رہا ہے اور اس کو کوئی چیز ملتی ہے، آپ کو ملیں گے. تجدو من شر الناس، تجدو من شر الناس، تجد من شر الناس. تو یہ تو صرف کسی کو کہنا ہی، صرف یہ I mean this is strange enough. آپ خود سوچیں کہ ایک شخص نہیں، آپ کو کئی لوگ ملیں، کئی لوگ، آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کسی بس میں ہیں، کسی پلین میں ہیں، کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہیں، اور آپ کی کمپنی میں صرف اور صرف شر الناس، worst of people آپ کو ملتے ہیں. اب ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی. تو وہ انہوں نے کیا فرمایا؟ تجد من شر الناس. اچھا، اب یہ ان لوگوں کا شر کیا ہے ابھی تک یہ بیان نہیں ہوا، لیکن اس قسم کی جو احادیث ہوتی ہیں یا عربی میں جو اس قسم کا بیان ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن یہ ہوتا ہے ٹو پے اٹینشن. یعنی اس قسم کا کلام جو ہوتا ہے وہ کریٹ کیا کرتا ہے ہمارے اندر کہ آگے کیا بات آ رہی ہے، کہ یہ ورسٹ آف پیپل کون سے ہیں جو مجھے ملیں گے. اور ایک چیز پہلے سے بتائی جا رہی ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی ان میں سے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو ملیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ہم کیوں پے اٹینشن کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ان میں سے نہ بن جائیں، تاکہ ہم شر الناس. اچھا، انہوں نے فرمایا تجد من شر الناس، کہاں پہ، کدھر، کب؟ یوم القیامت، تجد من شر الناس یوم القیامت، یوم القیامت. اچھا، اب سچویشن بہت چینج ہو گئی ہے اس کلام کے ایڈیشن سے، ان الفاظ کے ایڈیشن سے، یوم القیامہ کے ایڈیشن سے سینیریو بہت چینج ہو گیا ہے، کیونکہ قیامت کا دن رزلٹ کا دن ہے.
تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو الناس تھے، یہ جو لوگ تھے، جو شر والے لوگ تھے، یہ کسی ایک وقت میں نہیں رہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری وقت تک کسی نہ کسی مختلف وقت میں تھے، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ملک میں تھے. تو اب ان لوگوں کی لسٹ لگ رہی ہے، اب ان لوگوں کی لسٹ لگ رہی ہے یوم القیامہ پہ. تو یہ کافی بڑی ایک لسٹ ہے. اور یوم القیامہ یعنی اس کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کون سا ورڈ ہے قیامہ میں؟ قامہ. جس طرح ہم نہیں کہتے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قامت. اور اس کو یوم القیامہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہ دن ہے جو قام، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے دنوں میں سے اس دن کو چنا، اٹھایا، کھڑا کیا، منتخب کیا. کس چیز کے لیے؟ کہ ساروں کو اس دن پر وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اجمعین سارے لوگوں کو اس وقت میں جمع کرے، کھڑا کرے. تو اب اس دن پہ جب لسٹ لگتی ہے تو کیا پتہ لگتا ہے لوگوں کو کہ کون کون ہے اس لسٹ میں؟ یعنی اتنا بڑا اجتماع آف آل ہیومینٹی، اور کہا کیا جا رہا ہے تجیدو، تو کیا پتہ لگ جائے گا یوم القیامہ پہ؟ کیونکہ آپ کو ملیں گے، آپ یہ پائیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ ایکسپیرینس کریں گے. all these people تجد من شر الناس یوم القیامت. کسی کو یہ حفظ ہوا؟ تجد من شر الناس یوم القیامت. ایک اور دفعہ ٹرائی کریں. تجد من شر الناس یوم القیامت. اور اپنے آپ کو کوشچن کریں کہ یہ جو لسٹ ہے کیا میرا اور آپ کا نام اس میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں. کیوں؟ شر الناس. اب ظاہر سی بات ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو لسٹ ہے یہی بات اتنی ہے کہ یہی بات کافی ہے کہ تجدو من شر الناس یوم القیامت. یہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم بہت ہوشیار ہو جائیں. لیکن آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله، عند الله، عند الله، تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله. اس دن جس دن سب کی نظر کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہے. اس دن سارے کے سارے اجمعین، ہر شخص کیا چاہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک میرا ایک اچھا، میری اچھائی اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہاں پہ آ کے اس حدیث سے جو ہمیں ایک بہت بڑا ایک لیسن ملتا ہے وہ ہے امپورٹنس آف اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک، اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک
میرا کیا how am I looked upon. مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کیسے پاتے ہیں، مجھے کیسے دیکھتے ہیں، ان کے ویو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں عند اللہ میں کیسا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ بہت اسپیسیفکلی چنتے تھے، بہت کیئرفلی جو کہنا چاہ رہے ہیں، بہت کیئرفلی. کئی دفعہ ہم سوچ کے بغیر ہم باتیں کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بھی اس قسم کے نہیں تھے. یہ تو معجزتاً اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے. لیکن وہ جو بھی لفظ کہتے تھے وہ لفظ اصل میں ایک یعنی وہ کلام کمپلیٹ نہ ہوتا ان الفاظ کے بغیر. حالانکہ یہ بات صرف اتنی ہو سکتی تھی تجیدو من شر الناس، فنش. لیکن ایڈ کیا یوم القیامتی اور ایڈ کیا عند اللہ. اچھا، ابھی تک ان لوگوں کا شر ہمارے سامنے تو آیا ہی نہیں. کون سے کیا شر ہے ان لوگوں کا؟ آر دے مرڈررز، مشرک؟ پہلی مطلب کہ یہ شر ہے لوگوں کا، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں سے کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا شر ہوگا شرک، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حلال اور حرام کو مد نظر نہیں رکھنا. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ these are the worst people. ان لوگوں میں کیا ہے؟ شرور. اور یہ شر اس قسم کا ہے کہ یہ سپریڈ ہوتا گیا. مطلب کہ ایک غلطی کی اور پھر اس غلطی کو کوئی کرتا گیا. اور یہ بھی ہوا کہ جہاں تک وہ غلطی جس تک پہنچی اس نے اس کو آگے پہنچائی. یعنی اس میں بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں. یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے ذا کیا ہوتا ہے؟ ذا یا ذو؟ ہم کہتے ہیں ذو الجلال والاکرام. ذو کہا جاتا ہے جب کوئی اتھارٹی ہوتا ہے، اونر ہوتا ہے، جب آپ کسی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ. ہاں، مطلب کہ اونر آف، مالک، رائٹ، اس کی ملکیت کی طرف پوائنٹ کرنا. لیکن ہوتا وہ کیا ہے؟ اس کا ذو مال اونر آف. یہ ہے جی، یہ ہے اونر. تو انہوں نے فرمایا تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذا الوجہین. ذا، اب یہ ذو نہیں آیا، ذا آیا. This is the explanation of من شر الناس. تجدو کے بعد اگر ایکچول کلام تھا وہ صرف یہ تھا تجدو ذا الوجہین، یعنی ذا this is مفعول به، یہ منصوب ہے. جنہوں نے یہ نحو پڑھی ہے ان کو پتا ہے the difference between مرفوع and منصوب. ذا الوجہین، ذا الوجہین. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرہ. تو وجہین دو چہرے. اس کو ہم انگلش میں بھی کیا کہتے ہیں؟ ٹو فیسڈ، جس کے دو چہرے ہوں. ہاں، یعنی
یہ بہت سوچنے کی بات ہے. آپ دیکھیں آج کے وقت میں بھی یہ ایک اتنی کامن چیز ہے، یعنی کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں سمجھی جاتی کہ میری ایک آئی ڈی کے ساتھ میرے 2 پروفائلز ہیں. اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم انشور کریں انشاءاللہ تعالی کہ ہم اس کیٹیگری میں نہ آئیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ذل وجہین، اب دیکھیں یہاں پہ بات کسی مشرک کی تو نہیں ہو رہی نا. اور کیا آسان ہے، مطلب کہ کیا ممکن ہے کہ اتنے بڑے شر میں میں اور آپ بہت آرام سے بیٹھے اپنے گھر میں بیٹھے کیا یہ ممکن ہے کہ میں اس کیٹیگری میں، اس انفارچونیٹ کیٹیگری میں ایڈ ہو سکتا ہوں، انکلوڈ ہو سکتا ہوں؟ اچھا، آج کے وقت میں یہ اور بھی زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے سامنے جس کو ہم کہتے ہیں سپلٹ پرسنالٹی. سپلٹ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ سپلٹ پرسنالٹی یعنی ایک پرسن، اس کے ذل وجہین، اس کے 2 چہرے. اس کو یہاں تک ٹرائی کریں، ویری ایزی. مطلب کہ اگر آپ کو یہ حدیث ابھی تک اگر یہ کلام سمجھ آ گیا تو اٹس ویری ایزی اس کو حفظ کرنا. اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذی الوجہین. اچھا، آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الذی، اب یہ الذی کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس شخص کی طرف. الذی یأتی، یأتی کا کیا مطلب ہے؟ اتا یأتی، اتا یأتی، کسی کو بھی کسی کے پاس اپروچ کرنا، کسی کے پاس بھی جانا. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، ایک چہرہ لے کر، یعنی کتنے چہرے ہیں؟ 2. ان میں سے ایک چہرہ لے کر ایک کے سامنے ایک انسان اس طرح آتا ہے. وَيَأْتِي هؤلاء بوجہ، یہ ہے وہ حدیث. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی، اور میں نے یہاں پہ ایک غلطی یہ کی ہے کہ میں نے ایک ورڈ ایڈ کیا ہے ویأتی، یہ ہے صرف ان دونوں کے بیچ میں. وہؤلاء ان دا صحیح بخاری، صحیح البخاری کے اندر کیا ہے؟ الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. 2 چہرے ہو گئے. پہلا آیا بوجہ، دوسرا آیا بوجہ. دونوں کو ایڈ کیا تو کیا بنے؟
مالک کس چیز کے؟ ذل وجہین. اچھا پہلے اس حدیث کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم صرف یہ نہیں کہ اس کو رٹ لیں، تاکہ ہم ذرا اس پہ ریفلیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو اس پکچر میں ڈال کر، اس کلام میں اپنے آپ کو ڈال کر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کسی اور کو ہم اس لسٹ میں ملیں. قیامت کے دن جو دن حق ہے، اور اتنا حق ہے کہ بھلے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، اس دن پہ ہر قائم ہوگا، ہر انسان کھڑا ہوگا. اتنا ہی حق ہے کہ بھلے کوئی مانے یا نہ مانے، موت ہر انسان کے اوپر حق ہے. تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. پھر تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. اب آپ ٹرائی کریں وداؤٹ لوکنگ، یو کین ڈو اٹ. سوچ کر، تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. تو یہ حدیث ایک بہت امپورٹنٹ جو ہمیں لیسن دیتی ہے، وہ ہے لیسن آف بلیف، ایمان. حالانکہ اس پوری حدیث میں ایمان کا کوئی لفظ ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ حدیث ہمیں ایمان کی اتنا بڑا یہ لیسن کیوں دیتی ہے؟ ایمان یہ کیوں، میں نے کیوں لکھا بلیف؟ کسی بھی سٹیٹس کو، کسی بھی سوشل یا جس کو ہم کہتے ہیں پیئر پریشر، اپنے آپ کو کئی دفعہ ہم انفلوئنس ہو جاتے ہیں صرف ایک ڈرامہ ٹی وی پہ دیکھ کر. ہم کسی کی کسی کا بھی وائرل ہمارے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کسی کا بھی ویڈیو دیکھ کر ہم ایک دم کامنٹس بھی کرتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اور سبحان اللہ، آپ خود دیکھیں کہ جو انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک میرا ایک ہی چہرہ ہو، وہ کون سا چہرہ ہو؟ ایمان والا، اسلام والا. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے اس وقت میں اسپیشلی مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنی، حفظ کرنی اور استعمال کرنی. میں آپ کو تھوڑی چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز دوں گا، چھوٹے چھوٹے سینیریوز، بلکہ سینیریوز بھی نہیں، ایگزامپل، صرف تھوڑی چیزوں کی طرف میں آپ کو پوائنٹ کروں گا، اور آپ خود دیکھیں کہ ان چیزوں کے اندر ہمارے ذل وجہین ہیں کہ نہیں. ہم سب اس چیز کو سمجھتے ہیں
جو ہم پارٹیسپینٹس یا ہم جو یہاں پہ اس درس میں ہیں اس کو سنتے ہیں، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ القرآن الکریم اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے، نازل کی ہوئی کتاب ہے، رحمت اور ہدایت کی کتاب ہے، ہم سب یہ مانتے ہیں۔ ہم سب کو یہ پتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، لیکن پھر بھی ایز پیرنٹس کئی دفعہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو مار کر، یا اگر کوئی قاری صاحب مارتے بھی ہیں، we don't have a problem، بلکہ ہم خود اس قسم کا، یعنی ایک سائڈ پہ رحمت ہے، دوسری سائڈ پہ تشدد ہے، ہم خود اس چیز کو نارمل سمجھتے ہیں کہ کوئی مجھے اتنا قرآن پڑھ کر سنائے، ضرور سنائے، اور ہم اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں۔ کیا یہ دو مختلف قسم کے رویے ہیں اس کتاب کے ساتھ؟ یعنی میں آپ کو کہوں کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت والی کتاب ہے، یہ ہے میرا ڈنڈا، ضرور اس کو پڑھیں، کیا یہ کریکٹ ہے؟ اچھا، پھر آپ ایک اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ ایک اور ہمارا سپلٹ طریقہ دیکھیں۔ اتنی رحمت والی کتاب ہے، ہم اس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں، مارنے ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے بچے کو خود حفظ نہیں کرتے، اس کو حفظ نہیں کرتے۔ کیا یہ دو چہرے ہوئے؟ کیا یہ سپلٹ، یعنی سپلٹ پرسنالٹی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی امیج نظر آئے جہاں پہ ایک سائڈ پہ کسی نے بڑے اچھے کپڑے پہنے اور دوسری سائڈ پہ بہت برے کپڑے پہنے، یہ سپلٹ پرسنالٹی نہیں ہوتی، وہ تو آبویس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ اس کو دیکھیں، ہماری سپلٹ پرسنالٹی، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو امن میں رکھیں کہ ہم جب ایک اچھی محفل میں ہوتے ہیں، بھلے وہ جمعے کا دن ہو یا اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، بھلے وہ قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کی بات ہو، احادیث ہوں، اچھی باتیں ہوں، تو ہم اپنا گڈ سوئچ آن کر دیتے ہیں، لیکن پھر جب جن کو ہم اپنے دوست یار کہہ رہے ہوتے ہیں یا جن سے ہم سوشلی امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم اپنا وہ والا سوئچ آن کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ہے سپلٹ ذل وجہین؟ ایک گروہ کے پاس ہم اس طرح آتے ہیں، دوسرے گروہ کے پاس ہم اس طرح آتے ہیں۔ الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ پبلکلی، ایک اور ایگزامپل، پبلکلی ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سب کے ساتھ بہت بہت اچھا دوسروں کے ساتھ، لیکن اپنے گھر میں ہمارا اس قسم کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا۔ اب لیسنز کے اندر جو اوپر میں نے لیسنز لکھے اس حدیث کے، تو انسٹیڈ کہ ہم مختلف سینیریوز کو یا ایگزامپلز کو ریکارڈ کرنا شروع کریں، میں نے نمبر 4 میں صرف اور صرف لکھا بلیف، یعنی کون سی چیز ہے اس حدیث کے مطابق جو مجھے اور آپ کو روک سکتی ہے، یعنی 2 وجہ ہونے، 3 ہونے، 4 ہونے، 5 ہونے، یہ تو بہت کامن چیز ہے آج کے وقت میں۔ بہت سے ینگ لوگ ایسے ہیں، بہت سے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کا سرٹن لوگوں کے سامنے ایک سرٹن امیج ہے اور سرٹن لوگوں کے سامنے ایک سرٹن امیج ہے۔
اور وہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، وہ اس کے لیے کیا ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ بڑی ضروری چیز ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑا ڈپلومیٹک ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں بڑے تیز ہیں، اسٹریٹ سمارٹ ہیں، کسی بھی لوگوں کے اندر ایک دم بلینڈ ہو جاتے ہیں. جس قسم کا کوئی ہوتا ہے جہاں پہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے ہوا زیادہ زور کی چل رہی ہے، میں بہت آرام سے اس کے ساتھ مل جاتا ہوں. اس قسم کی بھی سپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ ایک انسان کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کما رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی 5 کی 5 نمازیں برقرار رکھتا ہے. اور اگر کچھ پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ جو نماز ہے یہ میری برائیوں کو روک دے گی، لیکن وہ عملاً کوئی کوشش نہیں کرتا کہ وہ اپنی برائی کو، اپنے غلط طریقے کے کمانے کو روکے. پھر آپ یہ دیکھیں ذل وجہین، جب یہ پتہ لگا، یعنی اور آئی ایم ویری ویری کریٹیکل آن دس کیونکہ یہ حق بات ہے. آپ دیکھیں ہمارے کئی پروفیشنز کے اندر اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، بھلے میں جتنا بھی کہوں کہ میرا اس پروفیشن میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں دوسروں کی خدمت کروں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ویل وجہین اور نو. ایک گروپ کو ہم نے کہا کہ آپ یہ پروفیشن کیوں اپنانا چاہتے ہیں، کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تاکہ میں لوگوں کی خدمت کروں. جب دوسرے لوگ میرے پاس آئے جن کو اصل میں ضرورت تھی اس خدمت کی، تو میں نے ان کو کہا میری خدمت صرف کس کے لیے ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں. فنش ہے. ویل وجہین چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لسٹ بہت بڑی ہے. یعنی یہ لسٹ ہے، ہم نہیں کہتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ کئی الفاظ استعمال کر سکتے تھے، انہوں نے مضاف الیہ من شر الناس، من شر الناس، یعنی لوگوں کے شر میں سے. یہ وہ لسٹ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. اپنے آپ کو اس لسٹ میں نہ پایا جائے، اس کا کیا پاسبلٹی ہے، یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس حدیث کو پڑھ کر دیکھیں کہ کیا ریئلی اس قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک کیا یہ آواز لگائی جائے، یا ذل وجہین اناؤنسمنٹ کی جائے گی، اور پھر وہ سارے کے سارے ٹو فیسڈ لوگ کیا ان کو اکٹھا کیا جائے گا؟ وہ قیامت کے دن تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اب وہاں پہ ہمارا اپنا طریقہ نہیں چلے گا. اس خوف کے باوجود ایک انسان اپنے جسم کو کہے گا، اپنے ہاتھوں کو کہے گا، اپنے پیروں کو کہے گا، اپنے ناک کو کہے گا، کان کو کہے گا، اپنے سارے باڈی پارٹس کو کہے گا کہ میرے خلاف شہادت کیوں دے رہے ہو، میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو. تو اس قیامت کے دن کیا کسی کا کنٹرول ہے کہ وہ کہے کہ آج میرا نام اس لسٹ سے نکال دیں؟ کیا اس دن کچھ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اگر کیا جا سکتا ہے تو کب؟ آج. اگر میں نے اس قسم کی پروفائلز کریٹ کی ہوئی ہیں، اس قسم کے میرے اکاؤنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اٹس ویری ایزی، تو میں اس لیے نہ ڈیلیٹ کروں کہ آئی فیل بیڈ، میں اس لیے ڈیلیٹ کروں تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين.
الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، اس لیے ڈیلیٹ کرو. اگر میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بہت پاپولر ہوں، ویری لائکیبل ہوں، سب میرے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں اپنے گھر کے اندر ٹھیک نہیں ہوں، تو میں پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں ٹھیک نہ کروں. میں کیوں کروں؟ تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے درسوں میں اپنی کلاسز میں فل انوالومنٹ لیتا ہوں، لیکن میں وہ ڈرامہ مس نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب کو ریلی پتہ لگے کہ میں یہ والا ڈرامہ دیکھتا ہوں یا یہ والی مووی دیکھتا ہوں یا یہ والا میوزک سنتا ہوں یا فلانی ایسی آئیڈیالوجی کو یا ایسی چیز کو پروموٹ کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ دوسروں کو پتہ چلے، تو میں اس وجہ سے نہ رکوں کہ ہائے دوسروں کو پتہ لگ جائے گا، اس لیے نہ رکوں. کیوں رکوں؟ تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. اچھا، اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، کئی دفعہ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، لیکن کیا اتنا ہی ضروری اچانک نہیں ہو جاتا کہ ہم یہ بھی بات کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیوں؟ تو یہ حدیث آپ کو بتا دیتی ہے کہ جب ایک انسان کے وہ دو وجہ ہوئے جو باقیوں کو نہیں پتا، جو پبلکلی نون نہیں ہے، آپ خود دیکھیں کون سی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے. تو آپ خود دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، ان کی پاور کیا ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے اس حدیث کے مطابق جو قیامت کا دن قائم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے اس حدیث کے مطابق جو انسانوں کو چہرہ دیتے ہیں. اور سبحان اللہ یہ جو لفظ ہے وجہ، ہم اس کو ٹرانسلیٹ تو صرف چہرہ کرتے ہیں نا، اور پھر خالی اس کو ایک فزیکل ورڈ دے کے فیس دے کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کا معنی ہے فیس، چہرہ. لیکن وجہ کیا ہوتا ہے؟ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے آپ کے جسم کا. تو آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی درد محسوس ہوگا، بھلے پاؤں میں ہو، تو آپ کے چہرے میں نظر آ جائے گا. اگر آپ کو دل میں بھی خوشی ہوگی، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. اور آپ خود دیکھیں گے کہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے، اگر کوئی فیس ریڈنگ جس کو کہتے ہیں، اور یہ وہی انٹیلیجنس کا ٹول ہے جو والدین استعمال کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ کیا ان کے بچے جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. وہ کہتے ہیں اس کا چہرہ دیکھو. سبحان اللہ، جب والدین کے پاس اتنی پاور ہے، اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بتا سکتے ہیں، تو میں اور آپ کون سے اللہ سبحانہ و تعالی؟ کون سے اللہ سبحانہ و تعالی؟ وہ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ. کون سے اللہ سبحانہ و تعالی؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ اللہ سبحانہ و تعالی، والدین تو بچے کا چہرہ بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چہرے کو بنایا نہیں ہے.
کون سا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیوں ہمیں اتنا کیئرفل ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنی امپورٹنس کیوں دینی چاہیے؟ کیوں یہ ایمان، یہ امپورٹنس کیوں وہ رول کھیلے کہ میں اور آپ اپنی اصلاح کریں؟ اور اسلام ہے کیا؟ یہ احادیث ہمیں بتاتی کیا ہے؟ اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ ڈونٹ گیٹ کاٹ، یعنی ڈونٹ ڈائی ذی الوجہین. یہ نہ ہو کہ موت آئے اور میرے دو چہرے تھے. اگر دو چہرے تھے تو کون سے ملائکہ جہنم والے یا جنت والے؟ کون سے ملائکہ ملک الموت کے ساتھ، ملک الموت کے ساتھ ملائکہ آتے ہیں؟ صرف ملک الموت نہیں آتے، ملک الموت کے ساتھ جنت والے ملائکہ بھی آتے ہیں اور جہنم والے ملائکہ بھی آتے ہیں. یہ وہ ملائکہ ہوتے ہیں جنت والے جو اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں اس خوش نصیب انسان کو، اللہم اجعلنا منہم، سلام علیکم لا خوف علیکم. ایک وجہ یہ والا ہے. دوسرے کون سے ہوتے ہیں؟ دوسرے تو اس قسم کے ملائکہ نہیں ہوتے، اس میں تو کوئی سلامتی نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ، آپ اور میں چوز کریں، آج عملاً چوز کریں. اسلام کا دین، یہ احادیث، ان کا پورا مقصد ہی کیا ہے کہ میری اور آپ کی صرف لرن حدیث کی کلاس نہ ہو، صرف ہم ایک حدیث نہ سیکھیں، بلکہ کیا کریں؟ اپنی اصلاح کریں. اپنی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ کہ میں کہتا ہوں کہ میرے دو چہرے ہیں ہی نہیں. میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں ایکسپٹ ہی نہیں کرتا کہ میرے دو چہرے باقیوں کے ہوں گے، میرے نہیں. یعنی جو شخص پرابلم کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکتا، اپنا آپ جس کو نظر ہی نہیں آتا، وہ شخص سبحان اللہ اپنے لیے، اپنی اصلاح کے لیے سولوشن کیا نکالے گا؟ اور یہی تو آج کا بہت بڑا ڈیلیما ہے اس دنیا کے اندر، کہ جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے وہ بڑے بڑے بینرز لے کے دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن خود سیلف ڈسپلن نہیں ہے، پوری دنیا کو ڈسپلن اور اچھا کرنا چاہتے ہیں، خود اچھے نہیں ہیں. کیا یہ ہے ذی الوجہین؟ کیا یہ ہے ذی الوجہین؟ تو کتنی امپورٹنٹ دعا ہے، اللہم لا تجعلنا من شر الناس، اللہم لا تجعلنا من شر الناس. کتنی امپورٹنٹ دعا ہے، اللہم لا تجعلنا من شر الناس. اور جو لوگ قیامت میں اس قسم کے ہوں گے، سبحان اللہ، دیکھا دنیا اتنی مشکل آج کیوں ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما قدمت ایدی الناس. تو سبحان اللہ، یہ حدیث ہے آج کی. اور ون ٹائم اگین آئی وڈ لائک کہ ہم اس حدیث کو اپنائیں، اپنا بنائیں. تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. میں یہ اسکرین سے ہٹاتا ہوں، آپ کوشش کریں، یو کین ریڈ اٹ یور سیلف. تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين
الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. اور فائنلی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عربی کو امپروو کریں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی عربی کو کیسے امپروو کریں، تو میں آپ کو کہوں گا حدیث، احادیث، ان کا متن پڑھیں. جب آپ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کنٹینٹ بھی ملے گا، اور اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بھی گرامیٹیکل عربی کی کوئی مسٹیک نہیں کی، اور چن چن کے الفاظ استعمال کیے، اور ان احادیث میں بہت زیادہ بلاغت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو انٹلیکچوئل، اس دنیا کے انٹلیکچوئل میں سے بنائے. اور سب سے بڑی دعا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت دے، اور جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کسی ایسی لسٹ میں، کسی ایسے لقب میں ہمارا شمار نہ کریں جو دعا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم سب کرتے ہیں، اپنی نماز میں بھی کرتے ہیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خير، وصلى الله على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.